تو مقدار میں جو ہم نے پہلی چیز بیان کی تھی وہ تھا طول یعنی لمبائی. تو لمبائی ہم نے بتایا تھا کس کو شو کرتی ہے؟ حرارت کو. لمبائی حرارت کو شو کرتی ہے. آگے جو طول کی 3 صورتیں ہیں، جو کہا تھا کہ 3 صورتیں ہوں گی. پہلی کون سی ہے؟ طویل، کہ یعنی لمبی ہوگی نبض. اس سے کیا مراد ہے؟ وہ نبض ہے کہ جو معتدل شخص جو ہے، تندرست شخص جو ہے، اس کی نبض کی نسبت کیا ہوتی ہے؟ یہ لمبائی میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. تو اگر یہ زیادہ محسوس ہو، یعنی عام ایک تندرست شخص کی جتنی نبض ہوتی ہے اس سے زیادہ لمبی ہو تو یہ طویل میں آ جائے گی. آگے آئے گا کہ کتنی ہو، کتنی انگلیوں پہ ہو تو طویل ہوگی، آگے آ جائے گا. فی الحال اس کو ذہن نشین کر لیجیے. اگر تو تندرست شخص کی نبض سے یہ زیادہ لمبی ہے تو یہ طویل ہوگی. اور ایسی نبض جو ہوتی ہے حرارت کی زیادتی کو شو کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ حرارت جسم کے اندر زیادہ ہے. نمبر 2 کثیر. کثیر جو ہے یہ طویل کے الٹ ہے، متضاد ہے. طویل کہتے ہیں لمبے کو، کثیر کہتے ہیں چھوٹے کو. تو لہٰذا اس میں کیا ہوگا؟ یعنی یہ چھوٹی نبض ہے. یہ صورت طوالت کی کمی کا اظہار کرتی ہے. یعنی جس طرح اوپر وہ طویل تھی، لمبی تھی، تو یہ کیا آگے سے چھوٹی ہوگی. تو جب یہ چھوٹی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس چیز کا اظہار کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ جسم کے اندر حرارت کی کمی ہے. نمبر 3 معتدل. معتدل کیا ہوتی ہے؟ جو اعتدال میں ہو، نہ طویل ہو نہ کثیر ہو. تو نبض کی یہ صورت جو ہے یہ طویل اور کثیر دونوں کے درمیان واقع ہوتی ہے. اور یہ بتاتی ہے کہ حرارت معتدل ہے، اعتدال میں ہے، نہ تو زیادہ ہے نہ کم ہے. طویل حرارت کی زیادتی کو بتاتی ہے، کثیر حرارت کی کمی کو بتاتی ہے، اور معتدل یہ بتاتی ہے کہ حرارت اعتدال میں ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ نبض کا جو طول ہے اس کو جانچنے کا معیار کیا ہے. تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ جو نبض دیکھنا ہے یہ انگلیوں ہی سے دیکھی جائے گی. تو طویل جو نبض ہے، اگر نبض کی لمبائی 4 انگلیوں تک یا اس سے بھی گزرتی ہوئی محسوس ہو تو ایسی نبض طویل کہلائے گی. آپ نے مریض کی نبض پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے جو 4 انگلیاں مریض کی نبض پہ رکھی تھی، اگر تو نبض جو ہے یہ 4 انگلیوں تک لمبی ہے یا اس سے بھی زیادہ لمبی محسوس ہو رہی ہے تو یہ نبض طویل کہلائے گی. نمبر 2 پہ ہے کثیر. یہ طویل کا الٹ ہے، طویل کا متضاد ہے. یعنی اگر نبض کی طوالت جو ہے یہ 2 انگلی سے بھی کم ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گی؟ نبض کثیر کہلائے گی، یعنی چھوٹی نبض. نمبر 3 پہ ہے معتدل. اگر نبض کی طوالت، نبض کی لمبائی 2 سے لے کر 3 انگلیوں کے درمیان رہے تو یہ معتدل ہے. 2 سے 3 تک یہ معتدل ہے. 4 یا 4 سے آگے کراس کر جائے، جیسا کہ پہلے بیان کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ 4 یا 4 سے زیادہ انگلیوں تک کراس کرے تو یہ کیا کہلائے گی؟ طویل نبض. اور اگر جو ہے وہ 2 انگلی سے کم ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گی؟ کثیر نبض. اور اگر جو ہے نبض کی طوالت 2 سے لے کر، اگر نبض کی طوالت معتدل کیا ہے کہ اگر نبض کی طوالت 2 تک 3 انگلیوں کے درمیان رہے تو یہ کیا کہلائے گی؟ معتدل نبض کہلائے گی. آگے چلتے ہیں. ہم دوسری جو بات ہم نے مقدار میں کی تھی وہ تھا عرض، یعنی نبض کی چوڑائی. تو ہم نے بات کی تھی کہ جو عرض ہوتا ہے نبض کا چوڑا ہونا، چوڑائی جو یہ رطوبت کو ظاہر کرتی ہے. جب ہم نبض کی چوڑائی دیکھتے ہیں، پہلے میں ہم نے دیکھا تھا لمبائی، طوالت، ابھی دیکھ رہے ہیں ہم چوڑائی اس کی. تو یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ جسم کے اندر رطوبت کو، تری کو ظاہر کرتی ہے، تری کی مقدار کو. تو اس میں عرض کی جو 3 صورتیں ہوں گی، ایک ہے کہ عریض ہوگی یعنی چوڑی ہوگی. یہ کیا ہے کہ وہ نبض ہے کہ جس کی چوڑائی عام جو معتدل شخص ہے، صحت مند ہے، اس کی نسبت زیادہ محسوس ہو. تو جس کی جب نبض عریض ہوگی تو یہ دلالت ہے اس چیز پر کہ جسم کے اندر رطوبت زیادہ ہو گئی ہے. اس کے بعد ہے زیک یا زیک بھی اس کو کہا جاتا ہے. زیک یا زیک یعنی تنگ، چوڑی یعنی کھلی، اور اس کا مقابل زیک یا زیک یعنی تنگ نبض. تو یہ کون سی ہوگی؟ یہ نبض عرض میں کم ہوتی ہے. اوپر والی کیا تھی کہ یہ چوڑی ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ تنگ ہوتی ہے، اور یہ رطوبت کی کمی پر دلالت کرتی ہے. نمبر 3 پر ہے معتدل. تو یہ نبض کیا ہے؟ وہ نبض کے جو عریض اور زیک کے درمیان ہو. تو ایسی نبض کیا ہے کہ یہ اس چیز کی دلالت کرتی ہے
کہ جسم کے اندر رطوبت جو ہے وہ اعتدال میں ہے، نہ زیادہ ہے نہ کم ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ اس کو جانچنا کیسے ہے، اس کا جانچنے کا معیار کیا ہے۔ تو یہ ہم انگلی کے پور سے جانچیں گے، انگلی کا جو پور ہوتا ہے نا، پور، یہ سامنے والا حصہ، اس سے جانیں گے۔ تو عریض جو ہے، چوڑی جو ہے، اگر نبض کی چوڑائی جو ہے نصف پور کی چوڑائی سے زیادہ ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ نبض عریض ہے۔ ہاتھ رکھا نبض کے اوپر اور دیکھا کہ جو اس کی نبض کی، مریض کی نبض کی جو چوڑائی ہے یہ ہمارے انگلی کے نصف پور سے جو ہے یہ زیادہ ہے، تو یہ کیا کہلائے گی؟ نبض عریض کہلائے گی۔ اس کا مطلب ہے جب یعنی موٹی سی ہے، پھولی ہوئی ہے، تو زیادہ چوڑی ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ رطوبت کی زیادتی ہے۔ نمبر بے پہ ہے زیگ یا زیگ یعنی تنگ نبض۔ اگر نبض کی چوڑائی نصف پورے کی چوڑائی سے کم ہو جائے تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ زیگ کہلائے گی۔ اس کے بعد معتدل ہے، اگر نبض کی چوڑائی آدھے پور تک ہے تو یہ معتدل ہے، یعنی اگر آدھے پور جتنی ہے تو معتدل ہے، اگر آدھے پور سے زیادہ ہے تو عریض ہے، اگر جو ہے اس کی چوڑائی نصف پور کی چوڑائی سے بھی کم ہے تو پھر وہ زیگ ہے۔ مقدار میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے شرف یعنی نبض کی اونچائی، تو یہ ظاہر کرتی ہے حرکت کو۔ تو شرف کی جو 3 صورتیں ہیں، پہلی ہے کہ نبض مشرف ہوگی، یعنی یہ وہ نبض ہے کہ جو معتدل یا صحت مند شخص کی نسبت جو ہے زیادہ بلندی میں محسوس ہوتی ہے، تو ایسی نبض جو ہے یہ حرکت کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے۔ بے منخفض یعنی پست، یہ مشرف کے متضاد ہوتی ہے، یعنی وہ نبض ہے کہ جو اوپر جو ہے نا بلندی میں محسوس نہ ہو بلکہ گہرائی میں محسوس ہو، تو یہ حرکت کی کمی پر دلالت کرتی ہے۔ جیم پہ ہے معتدل، نبض اگر مشرف اور منخفض کا درمیان ہو، یعنی نہ اوپر ہاتھ رکھتے محسوس ہو اور نہ بالکل گہرائی میں محسوس ہو بلکہ درمیان میں ہو، تو یہ نبض معتدل کہلاتی ہے اور یہ حرکت کے اعتدال پر دلالت کرتی ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ اس کو جانچنے کا معیار کیا ہے۔ تو جو مشرف نبض ہوگی، اگر انگلیاں رکھنے کے ساتھ ہی نبض کا احساس ہو، جیسے ہی مریض کی نبض کے اوپر اپنی انگلیاں رکھیں اور نبض جو ہے دبائے بغیر نبض محسوس ہونا شروع ہو گئی، تو یہ نبض مشرف کہلائے گی۔ دوسری جو منخفض ہے، اگر انگلیاں رکھتے ہی احساس نہ ہو بلکہ نہ درمیان میں احساس ہو بلکہ دبا کر بالکل اخیر میں جا کر ہڈی کے پاس نبض محسوس ہو، تو یہ منخفض یعنی پست نبض کہلائے گی۔ معتدل، اگر جو نبض ہے مشرف اور منخفض کے درمیان ہو، درمیان میں محسوس ہو، تو پھر یہ معتدل ہے، یعنی اگر ہاتھ رکھتے ہی اوپر محسوس ہو جائے تو مشرف، اگر درمیان میں محسوس ہو جائے تو معتدل، اگر بالکل گہرائی میں جا کے نیچے جا کے دبا کے ہڈی کے پاس محسوس ہو تو یہ منخفض کہلائے گی۔ بہت شکریہ۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ التماس دعا، فی امان اللہ۔